جمعے کے مبارک دن صرف 3 مرتبہ پڑھتے ہی صرف 3 بار پڑھ لینا، جو تماشا ہوگا تمہارے حاسدین دوست رشتہ دار دیکھیں گے، تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ جمعے کے دن تو فوری طور پر اللہ رب العزت، اللہ کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج تم نے نہ پڑھا، تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم عطا کر دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہے، گھر میں فاقے، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج جمعے کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ آج جمعے کے دن ایسا قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں تو یہ ایسی تسبیح ہے جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تو آج اللہ صمد کا وظیفہ اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جمعے کے دن پڑھ لو، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا شرط ہے۔ جو بندہ یا اللہ یا محمد کو جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے جو آپ نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے، ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے۔ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا۔ جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہوتی ہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں، لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج جمعے کے دن یہ چھوٹا سا عمل پڑھیں، بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض اتنا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بیماری ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے سے بڑے وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج یا اللہ یا محمد کا، اللہ صمد کا، یا وہابو یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل انشاءاللہ آپ کا قرض جتنا بھی پرانا ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پریشان ہیں، شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری مسائل ہیں، پڑھ لیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے ایک مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج یہ معجزاتی عمل جمعے کے دن پڑھ لیں۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا عرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، جو ابھی بھی بہت سے ایسے سہولتوں سے نوازا ہے جو لوگوں کا خواب ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنیں۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کی، بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی، پڑھ لے۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں، جو گناہوں سے جو پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا ہے، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر بھی چپے چپے پر غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد کا یا غنیو یا رزاقو اور یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج جمعے کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا یہ عمل، آج جمعے کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن اللہ صمد پڑھتے ہی ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل، کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دے دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس سے زیادہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرماؤ کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی کہ رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت کو نہ پورا کر سکے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روزانہ لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگیں، تھوڑا نہ مانگے۔ جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ سے مانگے اللہ کی عظمت کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تیری ماں اپنا تن من دن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئے آج اللہ صمد کا وہ تحفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج جمعے کے دن کا یہ عمل ہے۔ جمعے کو بھی آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ جگہ کی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔
ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، جمعے کے دن اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ جو سسرال میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہے میری بہنیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دے پا رہے، نوکر کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، ان تمام بہنوں کے لیے وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو آج کے دن بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لینا ہے۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کے نصیب میں اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ عالی مقام اللہ پاک آپ کو عزت والا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، کس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے؟ آپ چاہیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد جمعے کو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والو، یہ وظیفہ جو آپ لوگوں کو راتوں رات انشاءاللہ امیر و کبیر بنا دے گا، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگ توبہ کر لیں گے، آپ انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، جاپان سے ہیں، انڈیا سے، نیپال، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی موجود ہیں، جب آپ کے ملک میں آج کا دن جمعے کا آ جائے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ تو آئیں دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ لیکن وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے۔ آمین۔ ہمیں اپنی خصوصی توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرما۔ آج جو کوئی بھی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل عطا فرما۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آمین ضرور کہیے گا۔ کوئی لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرما۔ جو مقروض ہے، قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں اس زندگی میں اپنی بندگی عطا فرما، ہمیں اپنا نامہ اعمال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا لے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، بسنے والے تمام مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما۔ میرے مالک و مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کو نافذ کر دے۔ آمین۔ اللہ ہم آمین۔ دوستو ایک بار ضرور لکھیے گا کامنٹس میں، نام کے ساتھ ضرور آمین لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں آپ لوگوں کو شمولیت مل جائے گی۔ اس ویڈیو کو ہزاروں لوگ تک جائیں گے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین سے رب کریم سب کی آمین قبول کر لے، اور تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کی دعاؤں میں شامل ہونے والوں کو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد جمعے کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صبح میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص تو وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا،
اس وقت میں بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو اجازت عام ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، باوضو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹھ کر مصلی پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے اور رب کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی کہ اس بندے کے جو فرض جو ہوتے نماز وہ بھی قبول نہیں ہوتی، تو پھر وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو پہلے استغفار کریں۔ میں نے بھی بہت سے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ طریقہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ سادہ سا طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کو صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ کو۔ تو اللہ والو، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے، آج جمعے کا عمل بتا رہا ہوں، بڑی توجہ سے دھیان سے پڑھیے گا، استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ دیکھیں ضروری نہیں، اس عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ جو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہمارے اعمال اثر نہیں کرتے، تو استغفار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر وظیفہ، آپ کو جب انسان کے گناہ ہو جاتے ہیں تو فرض اثر نہیں کرتا، فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا؟ تو 313 مرتبہ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور 313 بار پڑھ لیں تو اس عمل کا آغاز کریں۔ پھر اللہ والو، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی، درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے، جو قرآن مجید میں ہے وہ درود پاک پڑھ لیں گے، جو درود پاک آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ والو، آپ کوشش کریں کہ آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچے کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرے گا، ہر کام رب کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ انشاءاللہ عزیز آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے
یہ دنیا اور آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر شے سجائی گئی رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیل و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ کئی سالوں سے نہ مل سکا، سالوں سال سے نہ مل سکا، وہ آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سناتے ہیں۔ تو دوستوں، آج خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج جمعے کے دن اس معجزاتی عمل میں یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے، رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال عطا فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ اب وقت آ چکا ہے کبیرہ گناہوں کی بخشش کا۔ ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ دوستو، اب رب راضی ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والو، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ راضی کرنے کا، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے،
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ اللہ کے 99 نام ہے، ان سب میں سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات ان سب کو رکھ دو، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ سے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آپ یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس آیت کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتا ہے کہ بندہ مومن زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ پھر بندے کو نوازنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لینی ہے۔ جب آپ لوگ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے، وہ اللہ پاک کی معرفت پا جاتا ہے۔ اللہ پاک، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو یا مالکو، آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا خالقو یا مالکو ایک ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو، یا خالقو یا مالکو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ لوگوں نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور دوستو، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ عزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔